اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی ہماری یہ گفتگو رمضان سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رمضان کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جس رمضان کے مہینے میں یہ قرآن نازل کیا گیا، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور واضح دلائل اس میں موجود ہیں۔ یہ ساری انسانیت کے لیے بھی پیغام ہیں اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ قرآن نے ہی اس رمضان میں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایک بندہ مومن تبھی کامل بنتا ہے، تبھی وہ مکمل ہوتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اس کی عمل میں، اس کے اخلاق میں ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا عکس نظر آتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ روزوں کی بنیاد پر وہ ہر برائیوں سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے، جھگڑوں سے بچتا ہے۔ یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ ہر برائی سے روکتا ہے اور آپ کو اچھائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تو رمضان کا پہلا پیغام یہ ہے کہ ہر بندہ مومن، ہر مسلمان اللہ کے اس پیغام پر، اس حکم پر عمل کرے اور فرض و روزوں کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے ایمان و یقین اور ثواب کی نیت کے ساتھ ادا کرے اور رکھے۔ دوسرا اس رمضان کا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا، تو ہر بندہ مومن کا پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے ہر شخص کا دل بدلا ہے، جس نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو پڑھ لے تو انسان کا دل بھی بدل جائے، اس کی دنیا بھی بدل جائے اور اس کی آخرت بھی بدل جائے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس نے ہر موقع پر کہا ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا اس رمضان کا پیغام جو بڑا ہی اہم پیغام ہے، اور وہ یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں خاص مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز کا فرض ادا کرنا ہے اور زکوٰۃ جو ہم سب پر فرض ہے، اس کو، اس فریضے کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے، کس کو دینا ہے؟ جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہو، جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی ہو، اس کو آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دیں، لوگوں کی مدد کریں، انسانیت کی مدد کریں، لوگوں کو اوپر اٹھائیں اپنی زکوٰۃ کے پیسے سے، اور مالی تعاون کے ذریعے، صدقہ فطر کے ذریعے سے لوگوں کو اپلفٹ کریں، لوگوں کو بلند کریں، لوگوں کے زندگیوں کو بہتر بنائیں، اور اس بات کو اپنے اوپر فرض کر لیں کہ اللہ نے اگر ہم پر فرض کیا ہے تو ہم بھی اس کو اپنے اوپر فرض کر لیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے یہاں کہا اس کو ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے سامنے یہاں بعض میڈیا کے افراد یہاں آئے ہوئے تھے، یہ پیغام ہم بعض میڈیا کے ذریعے پوری عالم انسانیت کو، پورے مسلمانوں کو یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس پر ہم سب مل جل کر کے عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماحول دنیا کے اندر پیدا کریں، اسی طرح سے جو کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کے علاج معالجے کا انتظام کریں۔ یہ سارا کام ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اگر اس کام کو ہم کریں گے تو ہم خیر امت کہلائیں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ محترم بھائیوں، ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے